السلام علیکم جی۔ آج پاکستان میں عمران خان نیازی صاحب کو فائنلی توشہانہ کیس میں پکڑ لیا گیا ہے۔ اس وقت وہ جیل کے اندر ہے اور ہماری تاریخ میں سیاستدانوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پہلا سیاستدان ہے جو ثبوتوں کی بنیاد پہ کنوکٹ ہوا ہے، ورنہ باقی سیاستدانوں پہ فیک کیسز چلتے رہے مگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت اس طرح کا نہیں ملا۔ یہ اعزاز ماشاءاللہ نیازی صاحب کے حصے میں آیا ہے کہ دیکھیں کہ ان کے والد محترم جو ہے ان کو بھی چوری کی وجہ سے ان کی جو نوکری ہے اس سے برخاست کیا گیا۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی سیاسی فیملی کو دیکھا جائے تو نیازی صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان، وہ انہی کی حکومت کے دوران سپریم کورٹ میں کروڑوں کی جو کرپشن تھی اس پہ جو ہے وہ کنوکٹ ہوئی تھی اور اس پہ وہ جرمانہ دے کے جو ہے وہ انہوں نے اس سے جان چھڑوائی تھی۔ اور اب نیازی صاحب بھی جو ہے وہ پہلا ہی جو ان پہ ابھی کیس تھا توشہانہ کا، کہ جس میں اس نے گھڑیاں پہلے بیچی، پیسے بعد میں لائے، پھر اس کی پرائسنگ جو ہے وہ بڑی عجیب طریقے سے کروائی اور پھر جعلی رسیدیں بھی دی، تو یہ پہلا کیس ہے جس میں جو ہے وہ قابو میں آ چکے ہیں۔ ابھی کرپشن کے بے شمار کیسز ہیں۔ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس تھا، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کرپشن کی جو داستانیں ہیں نیازی صاحب کی، وہ سن کے عوام جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائے، میں خود ذاتی طور پہ $2 بلین، ٹھیک ہے جی، اب اس کو اگر اب جو ڈالر کا ریٹ تھا اس وقت یا جو اب ہے اس سے ملٹیپلائی کرے گا کہ کتنے جو ہے وہ سینکڑوں ارب روپیہ جو ہے نا وہ بنتا ہے پاکستانی کرنسی میں۔ تو $2 بلین کا ان کا کرپشن کا جو ڈاکہ تھا وہ اس خاکسار نے جو ہے وہ ناکام بنایا تھا نیو یارک میں، جب زلفی بخاری PIA کا ہوٹل جو ہے وہ سستے داموں بیچنے لگا تھا۔ تو اس میں یہ ایک وہ ڈاکہ ہے جس کا میں خود آئی وٹنس ہوں یا جس میں میرا رول ہے اس کو رکوانے میں۔ تو اس طرح کے بے شمار ڈاکے جو ہے انہوں نے 4 سالوں میں ڈالے ہیں۔ انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے، ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے جو ہے جب ان کے ساری معاملات سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ نیازی صاحب جو ہے یہ پاکستان میں کیا جو ہے وہ گل کھلا کے گئے ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ شخص ایسا تھا کہ جو کلیم کرتا تھا کہ 24 کروڑ عوام میرے پیچھے ہیں، اور آج ملک میں جو صورتحال ہے کہ پنجاب میں تو کسی جگہ پہ بھی ایسا کوئی رپورٹ چیز نہیں ہوئی کہ اس کی سپورٹ کے لیے کہیں پہ لوگ باہر نکلے ہوں یا سندھ میں باہر نکلے ہوں یا بلوچستان میں باہر نکلے ہوں، شاید اکا دکا جو ہے وہ KPK میں جو ہے وہ لوگ باہر آئے ہوں، مگر اس کے لیے نیازی صاحب کے لیے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، کیونکہ ان کو سب نظر آ گیا کہ یہ ایک جھوٹا انسان ہے، اس نے ہمیں برگلایا، اس نے خواجہ پاکستان پہ ہم سے حملہ کروایا، فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروائی۔ تو یہ ایک بہت ہی بدبخت انسان جو ملک دشمنی کے ہر کام میں جو ہے وہ ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے۔ اور ابھی دیکھیں یہ تو ابھی ہلکی سی شروعات ہے، آگے دیکھیے ہوتا کیا۔ اور یہ بھی میں لوگوں کو یاد بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کا جب کیس ہوتا ہے تو اس میں ضمانت جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے جب اتنی سزا ہو۔ تو اگر نیازی صاحب ضمانت کروا کے باہر نکل آتے ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دیکھیں جی کہ نیازی کو کسی نے وہ اندر وہ رکھ نہیں سکا، بلکہ اس کا لیگلی طریقہ کار ہی ایسے ہی ہے کہ اگر اس طرح کی سزا ہوتی ہے تو اس میں ضمانت ہو جاتی ہے، مگر جو کنوکشن ہے اس کی وہ ادھر ہی رہے گی، اور جو ان کی نااہلی ہے اب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی جی، میں نے کہا چلو آپ سے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جائے گا، اور یہ ایک جو گھناؤنا کھیل پاکستان میں
شروع کیا گیا تھا 2014 آنورڈ اسپیشلی وہ بھرنے کے بعد اب وہ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کا 14 اگست واقعی ایک بہت اچھا 14 اگست ہوگا کہ جس میں ایک بہت بڑا ناسور جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا اس سے ہماری جو ہے وہ جان چھوٹی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو بھی سلامت رکھے اور وہ ملک کا دفاع اسی طریقے سے کرتے رہیں اور ان کو نیازی جیسے شر سے بچائے. تو افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.